بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو ایک معاملہ چلا تھا پاکستان میں اور ایک ویڈیو جاری کی گئی تھی، اور جو ویلاگر ہیں عادل راجہ، ان کی جانب سے ایک کلیم کیا گیا تھا مبینہ طور پر، جس کے بعد پھر جو پاکستان کی جو مختلف ایکٹریسز ہیں ان کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا، اور جس پر پھر کبرا خان جو کہ ایک اداکارہ ہیں، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی، چونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو ڈیفیم کیا گیا، اور مختلف طرح کے جو لوگ ہیں، اور وہ انسٹاگرام پہ ہوں، وہ ٹویٹر پر ہوں، وہ فیس بک پر ہوں، جنہوں نے ان کی تصاویر 3-4 جو اداکارہ ہیں ان کی تصاویر لگا کے ان کو ڈیفیم کیا، ان کو ہراساں کیا، ان کو بلیک میل کیا، اس پر انہوں نے اپنا جو ایک موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ویلاگ کیا گیا اور اس میں ایک الزام لگایا گیا، اور اس میں باقاعدہ طور پر نام نہیں لیا گیا تھا کسی بھی خاتون اداکارہ کا، لیکن اس میں جو ان کے نام ہیں مختلف اور الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ جو میس ہے آرمی کا، وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر ان کو غیر اخلاقی جو مختلف ایکٹیویٹیز میں ملوث پائی جاتی ہیں، اور اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اب جو ان کی جانب سے نام نہیں لیا گیا تھا عادل راجہ کی جانب سے، لیکن کچھ فگرز دیے گئے تھے ناموں کے، پہلا اور آخری، جس کی وجہ سے پھر سوشل میڈیا پر جن کو جو سمجھ آیا انہوں نے ان کی تصاویر لگائیں اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، جو انتہائی غیر اخلاقی ایک معاملہ ہے۔ اور آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کو ڈیفیم کرنا اور اس پر بغیر تصدیق کے اس طرح کا الزام لگانا، یہ تو ہمارے ہاں تو ویسے ہی بطور مسلمان ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، بطور پاکستانی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہم لوگ تو بات کرتے ہیں ملک میں رول آف لاء کی، ہم تو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم تو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی جو مینٹیلٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ بغیر تصدیق کے، ٹھیک ہے آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، کہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، سب کو پتہ، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جو ہماری ایلیٹ کلب ہے اشرافیہ کا، وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن کسی کا نام لے کے اس طریقے سے ان کی ریپیوٹ کو خراب کرنا یا ڈیفیم کرنا، یہ ہرگز سوشل میڈیا کا ایک شغل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں اس طرح ہوا کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا کمپین چلی اور بعد میں انہوں نے سوسائیڈ کر لی۔ تو یہ کسی کی جان تک جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب اس طریقے سے سوشل میڈیا پر کوئی ڈسکس ہونے لگ جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی رابعہ اقبال خان، یہ بیسیکلی کبرا خان نے یہ درخواست دائر کی، اور اس میں پھر فیڈریشن آف پاکستان کو پارٹی بنایا گیا، اس میں FIA کو پارٹی بنایا گیا، عادل راجہ کو پارٹی بنایا گیا۔ اس میں کہا گیا کہ دی پٹیشنر اسٹیٹس دیٹ دی پٹیشنر از این ایکٹریس بائی پروفیشن اینڈ کمانڈز اے سیلیبریٹی status in the showbiz industry due to her extensive, dedicated and hard work in television, media and films that has received numerous accolades. Learned Counsel next states that the petitioner has been seriously aggrieved by a social media storm generated due to certain videos made by individual by the name of Adil Farooq Raja, who claims to be a geopolitical analyst، جو اپنے آپ کو geopolitical analyst بھی کہتا ہے، rights activist بھی کہتا ہے، running a YouTube channel by the name of Soldier Speak, as well as a Twitter handle by the name of Soldier Speaks, who on 1st January 2023 live streamed a video on his above named YouTube channel wherein he made blatantly false, derogatory, defamatory, malicious and dangerous and sensationalizing allegations against 4 actresses of Pakistani media industry, lowly regarding each of them and causing an affront of their modesty and dignity by alleging that they were used by intelligence agencies۔ کہ انہوں نے پوری بات عدالت کے سامنے رکھ دی کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ان کو جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ استعمال کرتی رہی ہیں۔ Politicians into compromising positions of face at safe houses where videos were made of such actresses with politicians. Learned Counsel has reproduced full text of the story aired in the said video in para 4, therefore approval of which reflects that assertion of the Learned Counsel as well as founded per Learned Counsel was that the said video was aired on YouTube. It was immediately carried over Twitter as well as Instagram, where it was distributed through a host of Twitter, Instagram accounts, details of some which accounts are as under۔ ان کی جانب سے کہا گیا
کہ جی جو کبرا خان نے کہا کہ ہم میڈیا سے اور فلم انڈسٹری سے اور ہم سیلیبریٹیز ہیں اور ہمیں ایک اچھی شہرت ہے ہماری، اور اس یوٹیوب چینل پر ایک 1 جنوری کو ایک ویڈیو پروگرام کیا جاتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 جو اداکارائیں ہیں، 4 اداکارائیں ایکٹریسز جو ہیں، ان کو سیف ہاؤسز میں لے جاتے تھی ہماری ایجنسیز، اور ان کو استعمال کیا جاتا تھا، اور مختلف سیاستدانوں کے ساتھ، مختلف لوگوں کے ساتھ ان کو استعمال کیا جاتا تھا، پھر ان کی جو ویڈیوز ہیں ان پر ان سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور ایٹسیکٹرا جو بھی ایک کہانی ہے اس پر انہوں نے کہا کہ جو پھر کوئی 15 سے 20 ان کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹس کے ہینڈل بتایا گیا، اور اسی طریقے سے انسٹاگرام کی آئی ڈیز بتائی گئیں، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے زیادہ اس معاملے کو اچھالا اور ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے چاروں جو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگلے دن 3 جنوری کو وہی جو عادل فاروق راجہ ہیں ان کی جانب سے اس بات کو کہا گیا، وہ اپنی بات سے مکر گئے، انہوں نے کہا کہ ان کا مقصد ان 4 خواتین جو اداکارہ ہیں ان کے حوالے سے نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ معاملہ چل گیا تھا، جو نام کا پہلا اور آخری حرف ان کی جانب سے ایک دیا گیا، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے اپنی مرضی کے نام بنائے اور اس پر پھر انہوں نے اچھالنا شروع کر دیا۔ اب اگر عادل فاروق راجہ کی جانب سے کوئی بات کی گئی ہے تو وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہر بات بھی درست ہوتی ہے، وہ ایک الج ہے، ایک مبینہ طور پر بات کی گئی ہے، اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ ویڈیوز کا ایک دھندا ہمارے ملک میں چلتا رہا ہے اور بلیک میل کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ججز کے حوالے سے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں، ماضی میں ہم بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے، اور پھر پولیٹیشنز کے تو پھر معاملات ہی کچھ اور ہیں، اور یہ کون ویڈیوز بناتا ہے، کون فون ریکارڈ کرتا ہے، کون یہ سارا کچھ کرتا ہے، یہ بھی پوری قوم جانتی ہے۔ یہ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن جہاں آپ کو انفارمیشن نہ ہو اور کسی انڈیویجول کے بارے میں آپ کو کنفرم نہ ہو کہ یہی وہ خاتون ہے، تو اس طریقے سے اس کو اگر آپ ڈیفیم کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے ہاں حد کے جو قوانین ہیں، قذف، جس میں کہ آپ کسی پر غلط الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا ہے یا انہوں نے کوئی غلط کام، غیر اخلاقی کام کیے، تو یہ تو ویسے ہی حد لاگو ہوتی ہے ہمارے شریعہ لاء میں، تو اس طریقے سے تو الزام بالکل نہیں لگانا چاہیے۔ اور جرنل آپ بات کر سکتے ہیں، اسپیسیفک جب آپ بات کریں گے اور پھر آپ ایسا کلو دیں گے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پھر اس کا موقع مل جائے گا، تو یہ خواتین دیکھیں، خواتین کسی بھی پروفیشن سے ہوں، کسی بھی طبقے سے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، فضل الرحمان کو ہم نے کیوں کنڈیم کیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی انسلٹ کی ہے، تو یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ خواتین کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں۔ آپ ان کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ ان سے دلائل کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کسی انڈیویجول کے حوالے سے، اور پھر جب معاملہ اس حد تک چلا جائے، سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو جائے، تو پھر چیزیں بڑی ڈینجرس ہو جاتی ہیں، اور کہ کسی کے لیے پھر ان کی زندگی موت بن جاتی ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ سارا کچھ لکھ کے کہ کس نے کیا کہا، پی ٹی اے کا کیا کردار ہے، کیا ہونا چاہیے، ایشو نوٹس ٹو دا رسپونڈنٹس ایز ویل ایز ڈی اے جی فار 9/1/2023 کہ 9 جنوری 2023 کے لیے تمام رسپونڈنٹس کو، فاروق عادل راجہ کو بھی اور ایف آئی اے کو، پی ٹی اے کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ ان دی مین وائل رسپونڈنٹ نمبر 2 and 3 ٹو ٹیک امیڈیٹ اسٹیپس پی ٹی اے اور ایف آئی اے فار ڈسچارج آف دی ڈیوٹیز casted upon under PICA Act 2016 and pass appropriate orders forthwith to block the channels handles details of which are mentioned in the foregoing paragraph and remain vigilant in this regard کہ جو جس یوٹیوب چینلز پر اس طرح کا کوئی مواد شیئر کیا گیا ہے یا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے ہے، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ان تمام کو بلاک کیا جائے، بند کیا جائے۔ یہ عدالت کی جانب سے حکم جاری کیا گیا ہے، اور ساتھ نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور عدالت نے 9 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے وہ آرڈر میں شیئر کر دوں کہ جو ان کی جانب سے کلیم کیا گیا اور عدالت کی جانب سے آرڈر کیا گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔